شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ اس طرح کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کے ماں کو گالی دے۔ اس طرح گویا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، میں آپ سے عہد لیتا ہوں، آپ اس کے خلاف نہ کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں، لہٰذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بلا کہہ دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو، تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنے قربت کا ذریعہ بنا دیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرما دیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو برا بلا مت کہو کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیاں نہ بیان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کے عزت و آبرو سے متعلق یا کسی چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ اس دن سارا حساب نیکیوں اور گناہوں سے ہوگا، لہٰذا اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عمل ہوں گے تو اس ظلم کے بقدر نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اتنے ہی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت براء بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے، یعنی اس کے عزت کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو، مثلا غیبت کرنا، حقیر سمجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں پر غلے کو مہنگا کرنے کے لیے روکے رکھا تو وہ گناہگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کا غلہ کھانے پینے کی چیزوں کو روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوڑ اور تنگ دستی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور اسی طرح اپنے بھائی کی نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے، البتہ پہلا پیغام بھیجنے کے بعد اگر ان کی بات ختم ہو جائے تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔